کتنا کہا تھا نا کہ اپنے ننگے جسم کی نمائش مت کیا کرو، خود کو ڈھانپ کے رکھا کرو زارا، ورنہ میں تمہاری مجھ سے 20 سال چھوٹی ہونے کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن آج میری جان میں تمہیں ترساؤں گا جیسے تم مجھے اپنے سینے کے نظارے کروا کر ترساتی ہو۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ الیان کے بدن سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر چیخی اور کافی دیر تک وہ اس کی منتیں کرتی رہی۔ اس کی ٹائی سے بندھے ہاتھ کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدت بڑھنے پر کراہنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسے کراہتے دیکھنا، آخر کار اسے زارا کی حالت پر ترس آ ہی گیا۔ تب وہ اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھ کر اسے اپنے لبوں میں دبانے لگا۔ اسے لگا آج اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ساری ٹانگوں سے اوپر کر رہا تھا اور زارا کو خوش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اس نے زارا کو دانتوں سے کاٹا، جس درد کو برداشت کرتے ہوئے وہ سسک اٹھی، جسم بے جان ہو گیا تھا۔ الیان اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ کوٹ مہر علی میں رہتا تھا۔ جب اسے شہر میں ترقی ملی تو وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کو بھی اس شہر لے آیا۔ اپنی بہنوں کی اس نے اچھے گھر میں شادی کی۔ دونوں بہنیں شادی کے بعد ایک ہی گھر میں رہنے لگیں اور بہت خوش تھیں، لیکن اس کی بہنیں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ شہر کی لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شہر کی لڑکیاں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اس کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گی۔ تب انہوں نے سوچا کہ وہ اس کی شادی گاؤں کی ہی ایک کم عمر مگر خوبصورت لڑکی سے کر دیں گے، تاکہ وہ ان کے قابو میں بھی رہے اور ان کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی رہے اور شکایت بھی نہ کرے۔ انہوں نے الیان کو سمجھا کر اس کی شادی 15 سالہ زارا سے کر دی، جو یتیم تھی۔ وہ بہنوں کی بہت عزیز تھی اور اس کا ایک ستیلا بھائی بھی تھا جو اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، بس کبھی کبھار اس سے ملتا تھا، جبکہ اس بات پر الیان بالکل راضی نہیں تھا، مگر اپنے ماں باپ کی بات کو وہ کیسے رد کر سکتا تھا؟ اس لیے الیان، جو کہ ایک بہت فرما بردار بیٹا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے زارا سے شادی کر لی، مگر زارا اس سے 20 سال چھوٹی تھی۔ یہ بات اسے چبھ رہی تھی کہ شاید وہ آج ہونے والے مرحلے سے واقف نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی آج کی رات کے خواب پر اوس پڑ رہی تھی، وہ بھی بڑی شدت سے۔ وہ سگریٹ جلانے کے لیے باہر بالکنی میں نکل گیا، جبکہ زارا، جو اپنے ہاتھ رگڑ رہی تھی، اپنے دلہن کو اپنے سے دور جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بہنوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ اسے کیسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، مگر وہ پہلے ہی دن ناکام رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور الیان کو پاس کر کے ہی رہے گی۔ صبح جب وہ لوگ ناشتہ کرنے نیچے گئے تو اس کی بہنوں نے زارا سے پوچھا کہ کیا الیان اس کے پاس آیا تھا، اسے چھونے کی کوشش کی اور اپنی رات ٹھیک سے گزاری تھی، جس پر وہ منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا گئی، ہچکچاتے ہوئے بولی، جو بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے مجھے ان سب باتوں کا کوئی علم نہیں تھا، میں کیا کروں؟ میں تو چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئیں، مگر وہ غصے سے اٹھ کر بالکنی میں چلے گئے۔ اس نے ہر لفظ سچ کہہ دیا تھا، جس پر اس کی دونوں بہنیں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ ارے کیا کر دیا تم نے پگلی؟ وہ جیسا کہتا ویسے ہی کرتی۔ اب سے ہم تمہیں اسے راضی کرنے کی کلاسز دیں گے، اور یاد رکھنا تمہیں ہماری ہر بات ماننی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو الیان تمہیں چھوڑ کر شہر کی کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ کیا تم واقعی یہ چاہتی ہو؟ اس کی بڑی نند روبینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیز نظریں گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اپنے مردوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ نہیں، میں اپنے شوہر کو کسی سے بھی نہیں بانٹوں گی، میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے اپنا شوہر کسی اور کو دے دوں؟ وہ بالکل روتے ہوئے بولی، جب اس کی دوسری نند شازیہ نے اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے کہا تھا، بس پھر جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرنا، ورنہ کوئی چڑیل آئے گی اور تمہارے شوہر کو لے جائے گی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، روتی رہ جاؤ گی، سمجھ گئی؟ وہ بالکل ناپسندیدہ لہجے میں بولی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی نندیں 2-3 دن وہاں رہی تھیں اور جو جو مشورے دیتی وہ ان پر اچھی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتی، مگر الیان کے سامنے سب کچھ غلط ہو جاتا تھا۔ اب الیان بھی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، جس پر وہ دل سے محسوس کرتی رہتی۔ آخر وہ کیا کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف رغبت کرے؟ وہ راتوں کو بیٹھ کر سوچتی رہتی، مگر اس کے ذہن میں کوئی حل نہیں آتا تھا۔ وہ بہت شائستہ لڑکی تھی، نہ وہ صرف اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، بلکہ ان کے لیے ان کے پسندیدہ کھانے بھی بناتی تھی تاکہ وہ اس سے کبھی ناراض نہ ہوں۔ وہ اسے خوش رکھنا چاہتی تھی اور اپنے قریب لانا چاہتی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اسے کھانا بنا کر خوش تو کر سکتی ہے، مگر اس کی جسمانی خواہش کا کیا؟ الیان ایک بھرپور مرد تھا، اسے اپنی نفساتی خواہشات کے لیے بھی کوئی چاہیے تھا۔
جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار سکے، مزے لے سکے، مگر وہ اپنی اس کم عمر بیوی سے کیا کہتا؟ اسے سوچ کر بھی شرم آتی تھی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے آلیان نے اس کا ایڈمیشن الفلاح کالج فار گرلز میں کرا دیا گیا۔ وہاں جا کر اسے ایک نئی دنیا کا پتہ چلنے لگا۔ الیان چاہتا تھا کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے، ساتھ ساتھ اسے ایسی چیزوں کا بھی پتہ چلے جو وہ خود اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے کالج جاتے ہوئے 6-7 ماہ گزر چکے تھے۔ اب وہ کافی باتوں کے بارے میں جان گئی تھی۔ اس کی دوستیں بھی بہت سی باتیں کرتی تھیں جو اسے پہلے معلوم نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ بوائے فرینڈ کی باتیں، بوائے فرینڈ انہیں کیسے خوش رکھتا ہے، ایسی چیزیں۔ مگر اس کا شوہر تھا، اسے بھلا بوائے فرینڈ کی کیا ضرورت؟ ہاں، وہ سب کچھ اپنے شوہر پر اپلائی کر سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، آج اس نے سوچا تھا کہ گھر جا کر کچھ نہ کچھ نیا ضرور کرے گی تاکہ آلیان اس کی طرف متوجہ ہو، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ آلیان اس کی کم عمر ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی طرف زیادہ دل لگا رہا ہے۔ آج جب وہ گھر گئی تو آلیان اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آلیان اس لڑکی کو گھر کیوں لایا ہے، اس لیے وہ خود ہی اس کے پاس جا کر پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ آلیان خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری بزنس پارٹنر ہے، اس نے میری الفجر ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کمپنی میں بہت مدد کی ہے۔ اس کا شوہر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہے، اس لیے وہ 3-4 دن کے لیے یہاں رہے گی۔ کیونکہ ان کے گھر میں کل رات ڈکیتی ہوئی ہے، اس لیے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو میں اپنے گھر لے آیا۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا کمرہ تیار کروا دو، یہ 3-4 دن کے لیے ہماری مہمان ہوگی، اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گلے میں روک رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کمرہ تیار کرنے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ابھی تک ہنستے ہوئے آلیان سے باتیں کر رہی تھی اور بہت قریب بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کا تو نیند کا کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ آلیان کا کمرہ تیار ہے اور میں نے کھانا بھی منگوا دیا ہے، امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کھانے کے لیے آ جائیے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر بولی۔ وہ اپنی تلخی ظاہر کر کے آلیان کا دل خود سے نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے اسے دیکھا اور اپنی دوست نادیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آ جاؤ، ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر گئی، امی ابو کو سلام کیا اور فوراً آلیان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو کھڑی وہاں پر کھانا سرو کر رہی تھی وہیں کھڑی رہ گئی کہ آخر اس لڑکی میں ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر بولی، یہ میری جگہ ہے، آپ اٹھ کر یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ صاف اور سیدھے لہجے میں بولی۔ اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ اپنی جگہ کسی کو دے دے۔ جب آلیان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا ہو گیا ہے زارا، ایک جگہ ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر تم ساتھ بیٹھ جاؤ گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑے طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ اس کی امی بھی تنگ نظروں سے اس نئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے ان کا بیٹا اپنی بہو کو ڈانٹ رہا تھا۔ آلیان، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اپنی جگہ کسی کو نہیں دینی چاہیے، یہ تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان کو بھی۔ اس کی امی کو اپنی طرفداری کرتے دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، جبکہ کھلے عام اتنی بےعزتی پر نہ چاہتے ہوئے بھی نادیہ کو اٹھ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا پڑا تھا، جبکہ وہ ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ اب وہ اس کی جگہ نہیں لے پائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ نادیہ، جو کہ کافی دیر سے آلیان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کا دل آ گیا تھا آلیان پر، اس لیے اپنے شوہر کے جانے کے ساتھ ہی وہ ڈکیتی کا بہانہ بنا کر آلیان کے سامنے اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ وہ رونے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی آلیان کو اسے اپنے گھر لے آنا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں وہ آلیان کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہ پائے اور اس کے قریب آ جائے۔ وہ اس سے ایسا جنسی تعلق بنا لے کہ وہ اس سے دور نہ جا سکے، اور تب تک وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی اور آلیان اس کا ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچی تو اس نے آلیان کی کم عمر بیوی کو دیکھا تو اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتا ہوا محسوس ہوا، مگر اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ آلیان اس کے اتنے بھی قریب نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ دونوں میں ایسا کچھ کرے گی کہ آلیان اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ پہلے آ کر زارا کی کرسی پر بیٹھی تاکہ اس کی جگہ لے سکے، مگر اس کی ساس شاید اسے زیادہ ہی چاہتی تھی، اس لیے اسے وہاں سے اٹھوا دیا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی معاملے میں وہ چونک گئی تھی، کوئی بات نہیں، اگلے معاملے میں ضرور جیت جاؤں گی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کی دیر تھی کہ وہ لوگ پھر سے کھانا کھا کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اپنے بزنس کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں جلے ہوئے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔
آخر کیوں آلیان اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے؟ یہ بات اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر وہ ابھی تک نیچے سے اوپر نہیں آیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، وہ چپل پٹکتے ہوئے نیچے گئی اور آہستہ قدموں سے جا کر دیکھا جہاں وہ باتیں تو کام کی کر رہے تھے مگر وہ بے حد بے تکلفانہ انداز میں آلیان کے قریب جھکی ہوئی تھی اور کوئی فائل دکھا رہی تھی۔ زارا کی تو مٹھی بند ہو گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کی؟ وہ بالکل اندر تک آ گئی تھی۔ آلیان، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ چلو نا، کمرے میں چلتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اس کے پاس آ گئی اور بولی۔ جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں ایک کام کر رہا ہوں، زارا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ جب کام ختم ہو جائے گا تو میں خود آ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ یقیناً اس کا دل اس کی بچکانہ باتیں سننے کا نہیں بلکہ نادیہ جیسی بولڈ لڑکی کی باتیں سننے کو ترس رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ آنسو روکتی رہی مگر وہیں کھڑی رہی جب الیان نے اسے دوبارہ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اب جاؤ، ابھی ہم کام کر رہے ہیں، تم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو، وہ اسے جانے کو کہہ رہا تھا جب نادیہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، لگتا ہے تمہاری گاؤں کی بیوی کو شہری بات سمجھ نہیں آتی، یہاں سے جانے کا کیا لوگی میڈم؟ وہ آبرو اٹھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں واضح جیت کا نشہ تھا، جیسے کہ دیکھ لو تو بیوی ہوتے ہوئے بھی اسے قابو نہیں کر پائیں اور میں کل کی آئی عورت اسے جلد ہی اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ یہ دیکھ کر وہ دل شکستہ اپنے کمرے میں چلی گئی، دھیمے دھیمے قدموں سے، جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر گر وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اپنے آپ سے شدید نفرت ہونے لگی کہ آخر وہ اسے اپنی طرف کیوں متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر فکر مند ہو کے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا زارا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اسے پوچھنے لگا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ رات کو دیر سے آیا تھا، وہ اسی لیے رو رہی ہے۔ تب وہ میٹھے لہجے میں بولا جب اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، جائیں آپ اپنی اس سوتی ہوئی کے پاس، اتنی دیر سے آپ اس کے پاس بیٹھے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جب اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، میری بیوی ہو تم، مطلب تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں میں؟ مجھے تو اس سے کام کی باتیں کرنی تھی نا، اور وہ بھی ضروری تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا جب وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ ہو جاؤ اور یہاں میرے ساتھ سو جاؤ، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنس کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ابھی ابھی دونوں لیٹے تھے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ جیسے ہی آلیان اٹھ کر دروازہ کھولا، نادیہ کو ڈری ہوئی دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے نادیہ، تم رات کے اس وقت اس طرح؟ آلیان نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ نادیہ کپکپاتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اصل میں اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتی، تم تو جانتے ہو کل ہی ہمارے گھر ڈاکہ پڑا تھا، ان لوگوں نے مجھے باندھ کر رکھا تھا اور کل کا خوف ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلا، پلیز میں اکیلے نہیں سو سکتی، تم میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر جب میں سو جاؤں تو تم واپس آ جانا، اور مجھے یقین ہے تمہاری بیوی کو برا نہیں لگے گا، وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اسے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ مان گیا تھا، اور اس نے مڑ کر زارا کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں زارا، تم لیٹ جاؤ، تم تو نہیں ڈرتی نا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اسے سلا کر آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ زارا پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ آخر کیوں وہ اتنی بے بس تھی؟ رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک وہ کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھ بیٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھنے لگے۔ جیسے ہی اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو نادیہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ بری طرح پھیر رہی تھی اور اس کے لب آلیان کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے سب صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے تھے۔ آخر وہ کیسے اس کے شوہر پر قبضہ جما سکتی تھی؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس کی آواز سن کر نہ صرف آلیان اٹھا بلکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے کہا تھا تم تھوڑی دیر میں آؤ گے اور تم یہاں 2 گھنٹے سے ہو اور اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ایک دم لڑکی والے لہجے میں بولی۔
جس پر وہ بے یقینی سے اپنی طرف دیکھنے لگا، جہاں اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کا سینہ ننگا نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے نادیہ کی طرف دیکھا، جو اس بے یقینی کی حالت میں سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سو رہی تھی آلیان، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے پاس پڑے ہو۔ شاید میں نے سمجھا کہ وہ میرے شوہر ہیں، اس لیے مجھے معاف کرنا آلیان، وہ آنکھوں میں آنسو لے کر بولی، جس پر آلیان نے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اچانک اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹک دیا۔ خبردار جو میرے شوہر پر بری نظر لگائی، وہ صرف میرے ہیں، اگر تم نے انہیں تھوڑی سی بھی اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو یہ تمہاری سنہری زلفیں کاٹ کر رکھ دوں گی اور تمہارا منہ نوچ لوں گی، سمجھ گئی تم؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے نادیہ غصے میں اپنی بیڈ شیٹ نوچ رہی تھی۔ تم نے صحیح نہیں کیا، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی تم نے۔ اب دیکھنا میں تمہارے شوہر کو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنا بنا لیتی ہوں اور تم کچھ کر بھی نہیں پاؤ گی، وہ چہرے پر مکرو مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جبکہ آلیان جو کمرے میں آ چکا تھا پریشانی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو سفید چہرے کے ساتھ کمرے میں پلٹی۔ میری بات سنو زارا، وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ خبردار مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکاتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ الیان کو محسوس ہوا تھا کہ سوتے ہوئے بھی اس کا وجود پوری طرح ہل رہا تھا۔ یقیناً وہ رو رہی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ الیان نے اسے بہت بار پکارا مگر خاموشی کا پہرا لگا ہوا تھا۔ صبح جب وہ لوگ اٹھے تو اس نے دیکھا کہ زارا ساتھ میں موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ نیچے جا چکی ہوگی ناشتہ بنانے کے لیے۔ جب وہ نیچے تیار ہو کر آیا تو ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا۔ جب وہ سب بیٹھ کر ناشتہ شروع کرنے ہی والے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بھی اس نے آلیان سے کوئی بات نہیں کی۔ آلیان پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں لگ رہی تھی۔ آلیان جلدی کرو، پتہ ہے نا ہماری اہم میٹنگ ہے، نادیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ آلیان نادیہ کی بات سن کر جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگا اور اس کے ساتھ دفتر کے لیے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ آخر کس سے مدد مانگے؟ وہ جانتی تھی کہ نادیہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، ضرور اس کے شوہر پر نظر ڈالے گی اور اسے اپنی طرف کر لے گی اور اسے راغب کرنا چاہے گی۔ اگر اس نے اسے تسخیر کر لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ جب اس کی ساس امی رضیہ نے اس کی پریشان حال صورت دیکھی تو اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس وقت اس کے سسر ابو جاوید بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، وہ دونوں تنہا تھیں۔ جب اس نے پکار کر کہا، بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے روتے ہوئے امی رضیہ کو یہ ساری کہانی سنا دی، جس پر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ان کا بیٹا سیدھا سادہ تھا، لیکن وہ کسی عورت کے معاملے پہ پڑ جاتا تو اسے واپس لانا یقیناً مشکل ہوتا۔ یہ سوچ کر ان کے ذہن میں جو لہر آئی تو وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ بیٹا تمہیں ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، آلیان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیوں اب تک وہ تمہاری طرف راغب نہیں ہوا؟ تم اتنی فرمانبردار لڑکی ہو۔ اور اس کے منہ کو پیار سے چومتے ہوئے بولی، جس پر وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کیا کروں امی، آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں تاکہ وہ میرے ساتھ ٹھیک سے زندگی گزارے، میری طرف دیکھے محبت بھری نظروں سے، مگر وہ ہے کہ مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ ان کو تو صرف نادیہ جیسی لڑکیاں پسند ہیں، نادیہ جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو رات کو ان کے قریب آئی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، معاف کر دیا، وہ ان کی طرف شکایت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم فکر مت کرو بیٹی، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اگر وہ لڑکی گھر آئے گی تو دیکھ لیں گے، مگر باہر آلیان کے ساتھ وہ اکیلی ہوتی ہے، وہاں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ جب وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تو اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی تیار رہے گی، جو جو طریقے اسے آتے تھے وہ سب آزما لے گی۔ پہلے تو وہ شرم کے مارے کچھ کرنے سے گھبراتی تھی، لیکن اب آلیان نے خود اسے ہوا دی تھی کہ اگر وہ اب برا بنے تو وہ واقعی برا بن کر دکھائے گی۔ شام ہو چکی تھی، آج آلیان واپس نہیں آیا تھا، وہ پریشان تھی، رات کو اپنے ساس سسر کو کھانا کھلا کر سلا چکی تھی۔ رات کے 12 بجے نادیہ اور آلیان گھر میں داخل ہوئے۔ آلیان تھوڑا مدہوش سا لگ رہا تھا، جس کا سہارا نادیہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر آئے وہ تیز رفتار سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ آلیان میری طرف دیکھو، لیکن وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ جب اس نے شدید غصے والی نظروں سے نادیہ کو دیکھا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کیوں ہوش میں نہیں آ رہے؟
ایسی حالت میں تو نہیں آتے۔ پہلے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اسے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ چلاک نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، وہ کیا ہے نا، ہم لوگ ایک پارٹی میں گئے تھے، وہاں آلیان نے شراب پی لی، تم تو جانتی ہو نا کہ شراب پینے کے بعد کسی کو ہوش نہیں رہتا، اور آلیان نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، دیکھنا چاہو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزاحیہ انداز میں بول رہی تھی، جس پر وہ سر انکار میں ہلا گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا آلیان ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ جب نادیہ نے اسے تعصب سے دیکھا، وہ اپنے پھور پر انگلیاں چلاتے ایک ویڈیو سامنے لے آئی جہاں آلیان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، کبھی وہ اس کی گردن پر لب رکھتا تو کبھی اس کے لبوں کو چومتا۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ آلیان کے اوپر سے ہاتھ چھوٹتے ہی وہ نیچے گر پڑی۔ جب وہ ہنس کر کہکا لگا رہی تھی تب اس نے کہا، اب بتاؤ اور کچھ جاننا باقی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے طنزیہ انداز میں زخمی کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ اپنا لب کاٹے بغیر نہ رہ سکی اور مشکل سے آلیان کا بوجھ اپنے اوپر منتقل کیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تمہیں دیکھ لوں گی، اور آلیان کو زبردستی اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ پیچھے وہ جلتی سڑتی رہ گئی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے تو یہ سب دیکھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، آلیان کو میرے حوالے کر دینا چاہیے تھا، مگر بہت پکی لڑکی ہے، یہ باز نہیں آئے گی۔ اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہوگا جس سے آلیان مکمل طور پر میرا ہو جائے، اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے ہوئے خود آلیان کو چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ کوئی ایسا پلان سوچتے ہوئے بولی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آلیان باتوں باتوں میں اسے بتا چکا تھا کہ زارا کم عمر ہے، اسی وجہ سے وہ اب تک اس پر حق نہیں جتا سکا، اور اس کی بھی کافی ذاتی خواہشات ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ اس کی دکھ بھری ہمدردی میں بولی تھی، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ وہ اس کے قریب آنا چاہا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا جب آلیان نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا، اسے کسی جسم کی تلاش تھی، مگر ذہن بار بار اسے یہ بتا رہا تھا کہ یہ غیر محرم ہے، جس پر اس نے اسے جھٹکے سے ہٹا دیا۔ اور میٹنگ کے بعد جب وہ لوگ بزنس ڈیل کے سلسلے میں ریسٹورنٹ گئے تو وہاں اس نے جان بوجھ کر اسے شراب پلائی، جس پر وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا، اور تبھی اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے گاڑی میں اس کے ساتھ گندی گندی تصاویر بنا لی تاکہ وہ گھر جا کر اس کی بیوی کو دکھا سکے اور اس کی بیوی خود سے اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی پلٹ چکا تھا۔ اس کی بیوی یہ سب دیکھ کر بھی آلیان کو چھوڑ کر نہیں گئی، بلکہ اسے لے کر اپنے کمرے میں ساتھ چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنا منہ نوچنے کو آ گئی تھی۔ اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے آلیان کو اپنا بناؤں گی، بس کل کی دیر ہے۔ اگلے دن اس کی نندوں نے اسے دعوت دی تھی، وہ سب لوگ دعوت پر مدعو تھے۔ جب آلیان کی کال آئی کہ وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ پائے گا، آج وہ لوگ وہاں رکنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ آلیان نے کہا تھا کہ وہ رات کو وہاں آ جائے گا، مگر رات ہو گئی اور ابھی تک نہیں آیا، اور دل ہی دل میں یہ بات اسے کھٹک رہی تھی کہ آلیان کیوں وہاں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ مجھے تم پریشان لگ رہی ہو لڑکی، آ جائے گا، اتنا پریشان بھی نہ ہو، وہ تمہارا ہی شوہر ہے، اس کی نند اسے چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم نہیں جانتی، وہ لڑکی اپنے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور کچھ بھی کر کے انہیں حاصل نہیں کر پائے گی، اس لیے میں ڈرتی ہوں، جب وہ رات دیر تک باہر رہتے ہیں تو وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ پریشان لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم آلیان سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ اس سے پوچھتی ہوئی بولی، جس پر وہ آنسو بہاتی ایک دکھ بھری مسکراہٹ سے بولی، وہ میرا شوہر ہے، میرے پاس اس کے لیے کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ وہ کندھا اٹھا گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آلیان مدہوش سا بولا، اور وہ آج اکیلا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آلیان کے جوشیلی نشے کی دوا ڈال دی گئی تھی، جس پر وہ بے قابو ہوتے سے اپنے قریب کھینچ چکی تھی۔ آؤ نا میرے پاس آلیان، وہ اس کی گود میں بیٹھ کر بلیک نائٹی سے اسے دکھا رہی تھی، تم زارا ہو نا، میری زارا؟ نادیہ اس وقت خلوت کے موقع پر زارا کے ذکر پر سخت حیران رہ گئی، مگر کیا کرتی، اسے اس وقت اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ اسے فوراً اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں آلیان، میں تمہاری زارا ہی ہوں۔ اتنے کہنے کی دیر تھی کہ آلیان نے نادیہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا اور اسے زارا سمجھ کر اس کے نرم و ملائم ہونٹ چومنے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی نائٹی کو سرکاتے ہوئے اس کی رانوں کو سہلا رہا تھا۔ پلیز آلیان، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ زارا بنتے ہوئے بولی، مگر دل سے چاہ رہی تھی کہ رکو مت آلیان، اس سے بھی آگے جاؤ اور مجھے تسخیر کر لو۔ اس نے ڈرامہ کرنے کی شروعات میں تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اپنی طلب کی وجہ سے اس نے آلیان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ اب اس کے اندرونی چھیڑ چھاڑ سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اس کی باہوں میں سسک رہی تھی، جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔
اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عورت کا گھر توڑ رہی ہے، مگر جسم کے ہر عضو کہہ رہے تھے کہ میں صحیح کر رہی ہوں، اور یہ بھی کہ میں تو نہیں، یہ آلیان کر رہا ہے، وہ تو خود اسے زارا سمجھ کے کر رہا ہے اور اس کے قریب آ رہا ہے۔ تنہائی ہو، دو جوان جسم ہو اور سب سے بڑھ کر نشہ بھی ہو تو بہکنا لازمی ہو جاتا ہے۔ آلیان بھی بہک رہا تھا، اور کیوں نہ بہکتا، نادیہ جیسی اچھی ساتھی تھی، اس نے ہونٹوں کو روک رکھا۔ اسی وقت اس نے عمل اپنے جسم کے ساتھ کیا تو نادیہ کا اعتراض آب بھرنے میں بدل گیا۔ آلیان اب نادیہ کے ہونٹ چومتے ہوئے گردن تک پہنچا، اور یہاں سے نیچے اس کا سینہ چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی آلیان نے نائٹی اتاری، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، اور اندر نہ صرف زارا بلکہ آلیان کے ماں باپ اور بہنیں بھی آ گئی تھیں۔ زارا، جو نادیہ کے فون سے آنے والی تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، فوراً رات کے پہر نکلنے لگی تو اس کے جانے کی وجہ سب نے معلوم کی تھی، جس پر اس نے سب کو ایک ایک بات بتا دی تھی۔ اس پر سب اس کے ساتھ واپس آئے۔ نادیہ کو اندازہ نہ تھا کہ وہ سب کو حقیقت بتا کر اپنے ساتھ لے آئے گی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اور جیسے ہی نادیہ کی نظر دروازے پر گئی تو وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح آلیان سے دور ہو گئی اور فوراً خود کو ڈھانپنے لگی۔ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خوف زدہ کانپتے ہوئے بولی۔ آلیان ہی میرے قریب آیا تھا، مجھے زارا سمجھ کر میرے ساتھ جبرن کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے کہا بھی میں زارا نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لاتے ہوئے بولی، جب اس کی نند آگے بڑھتے ہوئے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ برساتی جا رہی تھی وہ اس کے منہ پر، اور بولی، کمینی، رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے بال پکڑتے ہوئے بولی، جس پر اس کا سارا سر ہل گیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہی یہاں آئی تھی میرے قریب۔ وہ آلیان کو خود سے دور دھکیلتی ہوئی بولی، جو ایک طرف لڑکھڑا رہا تھا اور نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ تباہ و برباد تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے، جبکہ زارا پتھر کی مورت بن کر آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن نے پانی بھر کر جگ لاتے ہوئے آلیان کے منہ پر ڈال دیا، جس پر وہ اچانک ہوش میں آ گیا اور اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم سب لوگ کیوں جمع ہو؟ وہ اپنے درد سے چور سر کو پکڑ کر بولا۔ جب نادیہ کو اپنے قریب آلیان کے ساتھ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے تنقیدی انداز میں بولا۔ جب اپنی طرف نظریں گرا کر سب کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو دیکھا، جو بے یقینی میں تھی۔ نظریں بس اسی پر جم گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کیا کیا نہیں تھا، ٹوٹے دل کے ٹکڑے، محبت کی بیماری۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا اپنی صفائی دینے کے لیے، لیکن وہ انکار کرتے ہوئے سر ہلاتی رہی اور مسلسل پیچھے ہٹتی گئی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور کہتے رہے کہ میں چھوٹی ہوں اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ مزے کرتے رہے۔ تو یہی ہے تمہاری محبت، تمہاری پسند؟ یہ کہتے ہوئے اس نے آلیان کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہیں اس کی نند نے نادیہ کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ دھاڑ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اسے اپنے سارے کپڑے لینے دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ وہ نیچے لان میں اپنے ماں باپ کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ آنکھیں شرم سے نیچے تھیں، اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تب اس کے باپ آگے آئے اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ہمیں شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہنے میں۔ ہم نے تمہیں شہر اس لیے تو نہیں آنے دیا تھا کہ تم اپنی تربیت ہی گوا دو۔ کیا کیا تم نے؟ کیا ہم نے تمہاری تربیت ایسی کی تھی کہ تم ایک بیٹی کی زندگی برباد کر دو اور دوسری کے ساتھ جینا شروع کر دو؟ ہمیں تم پر افسوس ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ وہ پیچھے اپنے آپ سے پوچھتا رہا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، اپنے قریب نادیہ کو آنے ہی کیوں دیا، جو اسے نشہ اور دوا دے رہی تھی۔ نہ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے دیتا، نہ اس کے دماغ میں خلل ڈالتا، اور نہ ہی زارا سمجھ کر اس کے قریب جاتا۔ سب کچھ غلط ہو گیا تھا، اور وہ جب اپنے کمرے میں گیا تو وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ مہمان کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، دروازہ بار بار کھٹکھٹاتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پلیز دروازہ کھولو زارا، میں معذرت خواہ ہوں، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ روتے ہوئے بولا۔ وہ ساری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا اور زارا اندر روتی رہی اور وہ باہر۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ اچانک اٹھ گیا۔ میری بات سنو زارا، میری طرف تو دیکھو، میں نے خود کچھ نہیں کیا، اسی نے میرے جوس میں نشہ آور دوائی ملائی تھی، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ جبکہ وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی تو اس نے ایک بار پھر روکنا مناسب نہیں سمجھا۔
جب وہ اسے وقت نہیں دیتا تو اس کے پاس بھی اپنی قیمتی وقت میں سے اس کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آلیان کو کس طرح تڑپائے گی، اس لیے وہ خاموشی سے نیچے آ گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ساتھ ہی اس کی نند بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ان کے قریب بیٹھی تو ایک نند نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ چکا تھا ناشتہ کرنے کے لیے اور چوری چھپے سب کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کھانے میں مگن تھے۔ اچانک زارا کی آواز گونجی، ابھی میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں، کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر شاید ہی اس نے پہلی بار زندگی میں کسی سے درخواست کی تھی۔ جب وہ اچانک بولی، ہاں کیوں نہیں، ہم چلتے ہیں، آج رات دیر سے گھر آئیں گے، وہ اپنے بھائی کو بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اسے لے جا چکی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر وہ واپس نہیں آئی۔ آلیان اب بے چین ہو چکا تھا۔ آج تو وہ دفتر بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد آخر وہ کیسے دفتر چلا جاتا؟ ذہنی سکون جو میسر نہیں تھا۔ دل بار بار حمق کی زارا کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے نظر دروازے پر ڈالی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں اپنی نندوں کے ساتھ جو لڑکی کو دیکھ رہا تھا یقیناً وہ زارا ہی تھی، مگر وہ اتنی بدل چکی تھی۔ زارا نے اپنے لمبے گھٹنے تک آنے والے بال کٹوا کر کندھوں تک کروا لیے تھے۔ سٹائل سے کاٹے ہوئے بال اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ فیشل لک کے بعد اس کا چہرہ اور بھی نکھرا ہوا تھا، اور شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار پہن کر وہ دیکھنے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ آنکھیں ٹکائے رہ جانا بنتا تھا۔ اس کو اتنا سورے دیکھ کر آلیان کا دل دھڑکنے لگا جیسے باہر نکلنے لگا ہو۔ اس نے قریب جانا چاہا مگر وہ نظر انداز کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی نند ہنس رہی تھی اور وہ اپنے امی ابو سے مل کر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اس رات جب وہ کمرے میں گیا تو وہ ابھی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ گیسٹ روم میں جانا چاہا مگر وہاں کا دروازہ بند تھا، جس پر وہ دل کو محسوس کر کے رہ گیا۔ اب ایسا روز ہونے لگا، وہ بند سنور کر اس کے سامنے گھومتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا وہ اسے چھوئے مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے ہی گزر جاتی اور وہ مٹھی باندھ کر رہ جاتا۔ اس کا شدت سے دل چاہتا کہ اس کے قریب جائے مگر وہ اس پر ایک بھی نظر نہیں ڈالتی۔ ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب تو وہ مختلف پانی کی مچھلی کی طرح اس کی قربت کے لیے ترس رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ناشتے کے لیے جانے لگا تو اس کے امی ابو ٹیبل پر موجود نہیں تھے۔ یقیناً وہ جلدی ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سنہری دوپٹہ لہراتے ہوئے کچن سے نکلی۔ اس کے آگے جھک کر کانا رکھا۔ اس کی شرٹ کا کالر بہت گہرا تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر نکلنے والی تھی۔ آخر یہ اس نے کیسا کالر پہنا ہوا تھا؟ پہلے تو اس کا کالر گردن تک ہوتا تھا، تنگ ہوتا تھا، مگر اس کا گلا دیکھ کر آلیان کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا لگا۔ جب اس کی چھاتی پر نظر پڑی تو اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید شدید پیاس جاگ چکی تھی۔ اس نے اسے دبوچنا چاہا جب وہ اس کے سامنے ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی۔ کمر ہلاتے اس کی ہر ادا کو آلیان غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کو بھی وہ کام ختم کر کے جلدی گھر لوٹ آیا۔ جب وہ اسے کھانا دے رہی تھی تو کھانا دیتے ہوئے کئی بار اسے اپنا دیدار بھی کروا چکی تھی، جس پر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ وہ ایک دن نہیں بلکہ کئی دن گزرتا گیا اور کئی دنوں سے وہ یہی محسوس کر رہا تھا، مگر اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے یا کچھ کہے، کیونکہ اب تو وہ اسے توجہ بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ وہ ہزار بار معافی مانگ چکا تھا مگر وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی جاتی تھی، جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے۔ اب وہ کسی پیاسے کی طرح بھٹکتا رہتا۔ آج فرش پر پھسلن کی وجہ سے وہ پھسل گئی اور بالکل اسی وقت اس کی گود میں جا گری۔ مجھے چھوڑ دو، وہ غصے میں بولی، مگر وہ اس کی نرم دلی کو محسوس کرنے میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی لیکن یہ سب کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی۔ وہ اس سے چھڑوانا چاہ رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنے اندر بھگانا چاہ رہا تھا۔ اچانک اس نے اس کے ہونٹوں پر کاٹا۔ وہ سسک کر اسے چھوڑ گیا۔ خبردار، جو مجھے اپنی نادیہ کی طرح سمجھا ہو۔ وہ اسے نادیہ کا طعنہ دے چکی تھی۔ جب وہ بالکل ختم ہو گیا، اگلا دن اتوار کا تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو زارا کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اب جب وہ اس کی طرف راغب ہوا تو پھر وہ کیوں اسے ترسا رہی تھی؟ اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی تو ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے جب دوپہر میں اس نے قید کے بند توڑتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا، زارا کہاں ہے؟ اس کی یاد آ گئی کیا تمہیں؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ تمہاری ہی بیوی ہے؟ واہ!
ماں کی تیز تانا پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ باہر گئی ہے گھومنے، آ جائے گی۔ اس کے بیچارے چہرے کو دیکھ کر وہ خود ہی بولی۔ کس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں تنگ کر کے بولا۔ تم سے مطلب، آئے گی تو پوچھ لینا۔ وہ دھاڑیں بھرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جلتا ہوا درد میں مبتلا اس کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور اس کی بس ہو چکی تھی کہ اچانک ایک گاڑی پولیس اسٹیشن کے اندر پہنچی اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے، جہاں آلیان جلے پیر کی بلی کی مانند زارا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات کو آتا دیکھ کر اس کا غصہ سوا نکے پر پہنچ چکا تھا اور وہ تیز تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ نہ میری کالز اٹھا رہی تھی اور نہ میسیجز کا جواب دے رہی تھی، اور فون بھی بند کر دیا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس سب کی کیا وجہ ہے، اور کون ہے یہ، بتانا پسند کرو گی؟ وہ گرجتے ہوئے لہجے میں زارا سے بولا۔ نہیں، ایک لفظی جواب میں اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس لڑکے کی ہنسی نکلنے لگی، مگر آلیان کا خون کھول رہا تھا۔ آنکھیں نیچے کر کے وہ ایک طرح سے سیز فائر کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر رہ گیا۔ زارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے منع کیا تھا نا، صرف لڑکیوں کو ہی دوست بنانا ہے اور کسی لڑکے کو بالکل دوست نہیں بنانا چاہیے، خاص طور پر اسے جو مجھے زہر سے بھی بدتر لگتا ہے۔ پھر تم اس غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات باہر کیا کر رہی تھی جسے ہم جانتے بھی نہیں؟ آلیان نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے اپنے دانت پیستے ہوئے خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہا، جیسے وہ لڑکا اس کے دانتوں کے بیچ محسوس ہو رہا تھا، جس پر اس لڑکے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بڑی شرافت سے اپنی تعریف شروع کی۔ لیکن آپ کس رشتے سے مجھے منع کر سکتے ہیں آلیان؟ کیونکہ نہ تو آپ میرے ابو ہیں اور نہ بھائی اور نہ بیوی، تو آپ مجھے بالکل نہیں سمجھتے، اس لیے میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں باہر جا سکتی ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا نام فیصل ہے، وہ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کے خود سر برتاؤ پر حیران رہ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اپنی بات کا مطلب پتہ ہے؟ وہ اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر بولا۔ وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو اپنی نادیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ غلطی سے آپ کو یہاں میرے پاس لے آیا۔ کہیں آپ چھپ چھپ کر تو نہیں ملنے آتے میرے پاس؟ کیونکہ رات کو اس سے ڈر لگتا ہے، وہ بھی جلدی سے بولا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھلا میں اس سے پوچھ کر کیوں جاؤں؟ وہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ گھر سے نکال تو دیا تھا، بھول گئی تم؟ تب سے آج تک میں اس سے نہیں ملا، اور اپنی مرضی سے میں یہاں ہوں اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم باہر اس کے ساتھ گھوم رہی ہو؟ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ تو تم بھی تو راتوں کو باہر رہتے تھے، میرا بھی فون نہیں اٹھاتے تھے، کیا میرے میسیجز کا جواب دیتے تھے؟ اس دن جب میں نے رات 2:30 بجے تک انتظار کیا تو تم اس کی بازوں اور باہوں میں مزے کر رہے تھے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اس بات پر آلیان خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، جیسے تم کسی کے ساتھ بھی وقت گزار سکتے ہو، میں بھی گزار سکتی ہوں۔ جیسے آج فیصل مجھے مووی کے لیے لے کے گیا، پھر ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور بہت ساری شاپنگ کی، اور یقین کرو وہ تم سے کئی گنا بہتر ہے۔ ہر کسی کو اس جیسا ہونا چاہیے۔ وہ بھی اس کے دل پر وار تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑا، زارا! تو وہ فوراً اس سے دور ہو گئی۔ پلیز آپ اپنی وہ سوتی ہوئی کے پاس جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ویسے بھی میں اتنی خوبصورت شام گزار کر تھک چکی ہوں اور مجھے تازہ دم بھی ہونا ہے، سونا ہے۔ اور ہاں، فیصل کو چھٹی دے دیجیے گا۔ وہ اپنے دل پر پاؤں رکھ کر خود کو کچلتی، دونوں کو بھٹی میں جھونکتی اندر جا چکی تھی اور فوراً کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ سب آج وہ کیسے کر پائی؟ کیا وہ گاؤں کی زارا ہی تھی؟ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاپنگ بیگز کبٹ میں رکھتے وہ نہانے کے لیے اندر چلی گئی، کیونکہ اسے خود کو سکون دینے کا کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا تھا۔ اب آلیان کو تڑپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اب دیکھو آلیان، میں کیا کرتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ پیچھے آلیان اور فیصل اکیلے رہ گئے۔ میرے خیال میں اب تمہیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ وہ سیدھے سیدھے چپ چپ ہو گئی۔ چپ کر؟ آلیان سوچتے ہوئے بولا۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے اوپر اپنا غصہ نکالنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر غور کرو کہ تم نے کب کب اس معصوم کا دل دکھایا۔ اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں تھی تو شادی کیوں کی اس سے، امید کیوں دلائی؟ اتنے مہینے اس نے آپ کی محبت کا انتظار کیا اور اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ بھی اس کا حق نہیں رکھتے۔ فیصل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ آلیان اب سمجھ گیا تھا کہ زارا اس بات پر ناراض ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے فیصل کے ساتھ زارا کی موجودگی اور اس کی خود سری پسند نہیں آئی تھی۔ جب وہ نہا رہی تھی اچانک لائٹ بند ہو گئی۔
وہ جلدی سے شاور بند کر کے دل کی دھڑکن سنبھالتی ہوئی تولیہ باندھ کر اندازہ لگا کر باہر نکلی۔ جنریٹر اب تک کسی نے آن نہیں کیا تھا، یہ سوچ کر اسے کرب ہوا۔ تولیہ اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، جبکہ ٹپ ٹپ کرتے بال بالکل اس کے چہرے سے ٹکے ہوئے تھے، جیسے اس نے موم بتی جلا رکھی ہو۔ اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اچانک مڑی تو آلیان کو پیچھے دیکھ کر چیخ نکل گئی، جیسے آلیان نے اپنے ہاتھ سے منہ پر دبا کر اسے دیوار سے لگایا اور روک دیا۔ شوہر ہی ہوں تمہارا، چیخ کیوں رہی ہو؟ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے تولیہ سرک کر اس کے سینے سے نیچے جانے والا تھا۔ آخر تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے ہر لفظ میں شدت اور پناہ تھی جو وہ زارا پہ نچھاور کر رہا تھا۔ زارا بولی، آلیان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ میرے کمرے میں اتنی رات کو کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ بھی اس حالت میں؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اپنی ایسی حالت آلیان کے سامنے دیکھ کر مرنے کے قریب تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ تم پر صرف میرا حق ہے، پھر کیوں دور رہوں؟ تم سے آخر میری بیوی ہو تم۔ وہ اس کے چہرے کو قریب کرتا اس پر اپنی جلتی ہوئی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ آلیان خود نہیں جانتا تھا کہ وہ زارا کو اس حالت میں دیکھ کر کیوں خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نادیہ کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا، جذبات پڑھ کے جیسے زارا کو اس کے حال میں دیکھ کر بے قابو ہو رہا تھا۔ پہلے کہاں تھے آپ؟ شادی کی رات تو مجھے دھتکارا تھا، اب کیوں آئے ہو؟ اب فیصل کو دیکھ کے جلنے لگ گئے ہو؟ وہ چیخ چیخ کر بولتی، کسی اور کا ذکر کرتی اسے پاگل کر گئی۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ غصے میں آ کر اس کا منہ دبا کر بولا، میرے قریب آنے اور مجھے پانے کا حق صرف تمہیں ہے، لیکن فیصل سے میرا گہرا تعلق ہے، تمہارے باعث وہ تعلق نہیں توڑ سکتی۔ زارا کی اتنی سخت باتیں اسے جلا کر راکھ کر گئیں۔ آخر وہ کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دے سکتی ہے؟ اس بات کی اس کی عقل نے ماننے کی نفی کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فیصل کا اس سے کیا رشتہ ہے، وہ غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ اچھا اگر بات ایسی ہی ہے تو کیا میں تم پر اپنی قربت کا لمحہ چھوڑ دوں تو کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ وہ طنزیہ انداز میں دیکھ کر بولا۔ اس کے سرخ لبوں کو دیکھے بغیر بے قابو ہو کر جھک گئی، یہ سوچے بغیر کہ فیصل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ فیصل میرا بھائی ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے جدا ہوا وہ چیخی۔ جب وہ ہوش میں آیا، کیا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو سچ ہے، لیکن تم پہلے دوسروں پر اپنا راج جما لو۔ وہ تنگ آ کر بولی، تم مجھے اتنی دیر سے جلا رہی تھی؟ وہ آبرو چڑھاتے ہوئے بولا، کیوں؟ کیا تم موم بتی ہو جو جل جاؤ گے؟ اور اپنے بال ہلاتے ہوئے اس کے منہ پر مار کر بولی، ادھر دیکھو میری طرف، میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں، جانتا ہوں گناہ ہو گیا مجھ سے، مگر میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں تم سے، نادم ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، پلیز یوں بے انتہا مت برتو۔ وہ نادم لہجے میں بولا جب وہ ذرا سا ہنس دی۔ معاف تو اسے کب کا کر چکی تھی، مگر احساس دلانا تو باقی تھا نا۔ ابھی تو میں نے بے انتہا بے ترتیبی شروع کی ہے اور آپ کی بس بھی ہو گئی۔ وہ اسے کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے بولی، یار اب اتنی سزا تو مت دو۔ اچھا جی تو پھر بناؤ مجھے، میرا دل جیت لو، یہ کہہ کے وہ اسے مشکل میں ڈال گئی۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ روز اس کے لیے معافی کے تحفے لاتا، کبھی کوئی ڈریس تو کبھی کوئی زیور، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی، الٹا اسے گلے لگا کر رجھاتی کہ جذبات کی شدت سے آلیان کے منہ سے دھوئیں نکلنے لگتے۔ ابھی وہ اس کے سامنے بلیک نیٹ کی گہری گردن والی ساڑی پہن کر آئی تھی، نیچے کچھ بھی نہیں پہنے تھی، اس کا گردا بدن شدت سے اپنی جان لے رہا تھا۔ کم از کم جب میرے سامنے آؤ تو نیچے کچھ پہن کے آؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مجھ سے 20 سال چھوٹی ہو، ایسے ہی بیڈ پہ پھینک دوں گا۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولا جب وہ ایک انداز سے کمردان سے بال ہٹاتے ہوئے اپنی بیک لیس کمر دکھاتی ہوئی بولی، تو روکا کس نے ہے؟ وہ آنکھیں مارتی ہوئی تو آلیان کی حد بس یہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں بھر کے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر گرا دیا۔ اس کا اپنے وجود کو اس کے سامنے یوں ظاہر کرنا آلیان کو پاگل بنا گیا تھا۔ پوری ننگی کمر پہ صرف بلاؤز کا ہک رکاوٹ تھا۔ وہ ہر طرح سے اسے آج زخمی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی، مگر دل میں ابھی ایک خوف بھی تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ مگر آلیان اب صرف اس کا ہے، اس بات کا یقین اسے پورے دل سے تھا۔ آلیان نے اپنی ہر ایک حرکت سے یقین دلایا تھا، میری جان، میری زارا۔ وہ فوراً اس کی باہوں میں آ گری اور جھک کر اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ کیا اب تم واقعی مجھے اپنا ہی سمجھتی ہو نا؟ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا، اور کسی سے نہیں، مجھ پر یقین کرو۔ اس کی محبت بھری باتوں پر زارا دل ہی دل میں جذبات سے بھر گئی تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں آلیان، میرے وجود پر صرف تمہارا حق ہے۔ وہ اس کے قریب آئی، خدا کا جتنا شکر کروں کم ہے جس نے مجھے تم جیسی بیوی دی، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ وہ اپنی بھاری ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ناواقف
بننے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی جب آلیان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری ذات پر صرف میرا حق ہے تو اس سنگ مرمر کی طرح تراشے ہوئے جسم کو میں کیوں محسوس نہ کروں؟ کتنی بار کہا تھا ننگے جسم کی نمائش مت کیا کرو، خود کو ڈھانپ کے رکھا کرو زارا، ورنہ تمہاری مجھ سے 20 سال چھوٹے ہونے کی میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج میری جان تمہیں میں ترساؤں گا جیسے تم مجھے اپنے سینے کے نظارے کروا کر ترساتی اور رخصاتی ہو۔ اپنے ہاتھ اپنی ٹائی سے باندھتے ہوئے بولا، نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ اس نے آلیان کے جسم کو چھونے کی کوشش کی تو وہ چیخ پڑا۔ کافی دیر تک وہ اس سے التجا کرتی رہی۔ ٹائی سے بندھے ہاتھوں کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اب اس کے جذبات اتنی شدت سے بڑھ گئے تھے کہ وہ تڑپنے لگی۔ کچھ دیر اس کی طرف دیکھ کر آخرکار اسے زارا کی حالت پر ترس آ گیا۔ پھر وہ اس کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے اپنے ہونٹوں میں دبانے لگا۔ اسے لگا کہ آج اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ساڑی کے اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا اور اپنا ہاتھ زارا کو مشغول بنانے میں لگایا ہوا تھا۔ اچانک اس نے زارا کو دانتوں سے کاٹ لیا جس سے وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کا جسم بے ہوش سا ہو گیا اور اس نے اپنی ضدی انگلیوں سے اس کی گردن کو چھونا شروع کر دیا۔ آلیان کا لمس ہوتے ہی زارا کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ آلیان نے اس کی ساڑی کے پلو کے نیچے سرکا دیا۔ اس کی بھاری سانسوں کے بیچ اوپر نیچے ہوتا ہوا سینہ ایک دلکش منظر بنا رہا تھا۔ اب وہ اس کے سینے پر جھک کر پیار برسانے لگا۔ زارا نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے آرام سے آلیان کی قربت محسوس کرنا شروع کر دی۔ اس نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے سینے پر اپنا پیار برسانے لگا۔ اس کے ہاتھ پر سے بلاؤز کی ہک کھول کر اس کے وجود کے نشیب و فراز لے آیا جس نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ اس کے حسن کو جلتے لمحات سے خراش تحسین پیش کرنے لگا۔ زارا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور ایک ایک کر کے وہ سارے پردے گراتا گیا اور اس میں کھو گیا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی کو پا لیا تھا جو اس کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی تھی اور اب اس کی سانسوں کی ضمانت بن گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتہ کرنے کی میز پر آئے تو اس کے ساتھ اس کی خیریت پوچھنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اب اور مضبوط ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر تم نے میری بیٹی کو تھوڑا بھی رلایا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، اس کی ماں اسے ڈانٹتے ہوئے بولی جس پر وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ اب تو وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خواہش کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ لاؤں، یہ تو ممکن ہے۔ وہ اس کا ہاتھ میں اس کے نیچے سے پکڑتے ہوئے بولا جس پر وہ شرم سے دگنی ہو گئی اور نظر بچا کر اسے گھورتی رہی۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہر سو اور وہ دونوں ان کا خوبصورت آشیانہ۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔